میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ محنت سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چل دے۔ اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں، اور سہولت پسندی مجاہدے کی بالکل مخالف ہے۔ ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف، آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے، دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے۔ اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت، وہ اصلاح، وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے موعود ہے، جس کا وعدہ ہے۔ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات، اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سورج نہ نکلے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو، اور دعوت اللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسا ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے، ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے، جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے۔ دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے، ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے۔ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے، اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننا۔ اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے، تو دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے۔ دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ دین اور دعوت، تبلیغ اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو، کیونکہ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے، اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے
کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان، وہ بھی دعوت اللہ پر ہی بننا موقوف ہے۔ وہ ایمان بھی دعوت اللہ پر بننا موقوف ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے، حضرت کے ملفوظات خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو۔ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے۔ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ دعوت اللہ، اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا، کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے، یہ اس راستے کی الف باتا ہے جو بچے کو پہلے دن پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا، سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کی علامت ہے، اور یہ تیرا دین ہے کہ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں، بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے۔ مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا تھا، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ امت خروج کو اہمیت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے، حالانکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، جس سے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں۔ دعوت اور خروج اعمال کو سطحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صاف طور پہ فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ علماء نے تفسیر اسی طرح کی ہے، بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کا مطلب ہے وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل سے دین مراد لیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے قول سے دین مراد لیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، بنیاد اس کو بناؤ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ سوال اس بات کا ہے
لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ہے؟ دیکھو، جب جب امت کی نظر سیرت صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جاوے گی، امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے، سنت کے طریقے دور ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم اس محنت کو کرنے میں سب سے پہلے سیرت پر غور کریں کہ سیرت صحابہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعوت کا کیا مفہوم ہے اور ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے، اور ایمان سیکھنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول ہے، اگر اس پر غور کریں گے تو واقعی میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے راستے کا جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا یہی ایمان اور اعمال کی ترقی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کی تبدیلی مطلوب ہے۔ مولانا الیاس صاحب خود فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت یقینوں کے بدلنے کے لیے ہے، یقین کی تبدیلی صحابہ کرام کے طریقے کے ساتھ مربوط ہے، صحابہ کے طریقے کے ساتھ لازم ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بڑے بڑے صحابہ جن میں ایک سید القراء ہیں، جن میں ایک سید العلماء ہیں، جن میں ایک سید المحدثین ہیں ابو ہریرہ، جن میں عمر ہے جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر۔ ان صحابہ سے یہ بات کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ یہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آئیں۔ یہ معمول امت میں سے یعنی کلیتاً ختم ہو گیا ہے، کلیتاً ختم ہو گیا، کلی طور پر۔ حالانکہ یقین کے سیکھنے کا اور یقین کی تبدیلی کا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کے درمیان۔ مسجد کی جماعت تھی صحابہ کی، جن کا کام یہ تھا کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں، کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آئیں۔ بلکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، پر ایمان لے آئیں۔ خبر نہیں یہاں اس وقت کتنی مسجد کی جماعتیں موجود ہوں گی۔ میری ان سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کی سیرت پر لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کا ضابطہ سنت کو متعین کر دیا ہے۔ جو محنت، جو عمل، جو عبادت، جو ضرورت خلاف سنت پوری کی جائے گی، اس سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہ کبھی تربیت ہوگی۔
اس لیے مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد کو ملاقات کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو، بلکہ مسجد میں 2-3 ساتھیوں کو متعین کر کے ایمان کا حلقہ قائم کرو اور صحابہ کی طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر جتنے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان نقشوں میں سے ان کو نکالو۔ نقشوں میں دعوت نہیں جانی ہے، نقشوں میں سے نکال کر ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان سکھلانا ہے۔ ان نقشوں سے نکالو۔ ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہ ملا ہے کہ ملاقاتیں کر کے فرماتے صحابہ سے ہمارے ساتھ اٹھ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرے پر ایمان لے آؤں۔ ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، بلکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور یقین کے بدلنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہی ملتا ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں، نماز کے علاوہ اور کوئی عمل مسجد کے لیے تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز مسجد کا ایک عمل تھا سارے اعمال کے ہوتے ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمانے لگے آؤ اب نماز پڑھ لیں۔ صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی کیا کہ مسجد کنکریوں سے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے۔ وہ سارے اعمال مسجد تھے جن کی وجہ سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مسجد کا عمل صرف نماز کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے نماز میں کمال نہ عمل کے اعتبار سے ہے، نہ طریقے کے اعتبار سے ہے، نہ یقین کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، مجھے عرض کرنا تھا کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد تھی کہ ہر آنے والے کو اپنی ضرورت کا دین سکھلانے والے مسجد میں مل جایا کرتے تھے۔ اب تو مسجد میں عمل صرف نماز رہ گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی یوں کہتے ہیں کہ جی اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو۔ حالانکہ بعض مفسرین کا اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے، خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے، کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کسی علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں شدید ضرورت باہر جانے کی پڑ ہی گئی ہے تو جا سکتے ہو، کیونکہ صحابہ کرام کو تجارت سے روک دیا گیا تھا، وہ ایسی اطاعت کرنے والے تھے کہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو تجارت کر سکتے ہو۔ اس لیے اس سے اگر طلب علم مراد لیا جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق تو یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا، یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا کہ طلب علم میں نماز کے بعد علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اور اگر اس سے تجارت مراد لی جاوے تو حکم اباحت کے لیے ہوگا کہ ہاں جائز ہے کہ اب آپ جا کے تجارت کر لیں، کیونکہ یہ حکم جو ممانعت کے بعد آتا ہے وہ جواز کے لیے آتا ہے، اجازت کے لیے آتا ہے۔ اس لیے میں تو ایک بات درمیان میں یاد آ گئی کہ میں آپ کو اس کی تفسیری بتا دوں کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس علماء نے کیا مراد لیا ہے۔ بعض علماء کی تفسیر میں تو یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے۔ اور فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر باہر نکلنا ہی ہے مسجد سے باہر تو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے نکلو، یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے، یا کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے پیچھے چلنے کے لیے۔ تو مجھے اس پر یاد آ گیا، مجھے تو عرض کرنا تھا میرے دوستو عزیزوں کہ اصل میں ہمارا سارا وقت وہاں گزرتا ہے جہاں یقین بگاڑا جاتا ہے، جہاں اللہ کا غیر بولا جاتا ہے۔ ہمارے ملاقاتوں کا مقصد ہے ہر مسلمان کو اللہ کے غیر سے اور شرک کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں ایمان اور یقین کے ماحول میں لے کر آویں۔ یہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہے، کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ
کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ اتنی بات کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ایمان کو ترقی ہوتی ہے۔ یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو، یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو۔ میرے دوستو عزیزو، امت ایمان کے خیال پر ہے، امت ایمان کے خیال پر ہے، خیالی ایمان ہے، ایمان کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہے۔ یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان کی تعلیم دو، یہاں ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر ایمان کی تعلیم دو۔ جم کر یہ بات سمجھاؤ کہ ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو خبریں آپ لے کر آئے ہیں ان خبروں کو آپ کے یقین پر اور آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا پڑے گا ان واقعات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے، جو آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک مشاہدات کا، تجربات کا، ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے، جب تک مشاہدات کا، اپنے تجربات کا اور دنیا کی ایجادات کا انکار نہیں کیا جاوے نبی کی خبر کے مقابلے میں، اس وقت تک ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ دلوں کے اندر جماع پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماع پیدا کریں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی جی آپ کے دل میں جماع پیدا کرنے کے لیے ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماع پیدا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تمام قوموں کے لیے، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کے قائم کیے ہوئے نقشے، ان سارے نقشوں کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان سارے نقشوں کے خلاف ہوتی تھی۔ اسی لیے تو ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے۔ کثرت ذکر سے پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ پاگل ہو جائے، نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت پر ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اس سے میری بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تمام دنیا کے پھیلے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا، یہ ہے کہ کلمے کی کثرت سے جو ہے کلمے کی کثرت کرنے والوں کو پاگل کہلایا جانے کا مطلب یہ ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے۔ میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لو، حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے۔ اجتماعی ذکر سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں۔ یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں
اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ حضرت فرماتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا چاہے ذکر بھی کرتے ہوں۔ جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں چاہے ذکر بھی کرتے ہوں۔ سنو میں کیا عرض کر رہا، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ یہاں حدیث میں فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروسا آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر۔ ذکر اکبر اس کو فرمایا۔ اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے۔ ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے، یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو۔ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے۔ ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو، ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک کامل حج کا ثواب، مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں، اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، میں تو بار بار عرض کر رہا، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، کیونکہ سب سے بڑی سنت دعوت ہے، سب سے بڑی سنت دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہے احیاء سنت، حضرت مدد مولا علیہ میرے کام کا مقصد سنتوں کا احیاء ہے۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی سنت وہ سنت دعوت ہے کہ یہ غور کریں کہ سنت دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاتے، صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ کو دعوت دیتے۔ اس زمانے میں تو تصور ہی کیا جاتا ہے کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔
اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزو، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو مسلمان بن کر رہو. مسلمانوں ایمان والو مسلمان بن کر رہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، میں بار بار جو میں عرض کر رہا کہ ہمارا اصل میں ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. جو آنے سے عذر کرے اس سے وہاں بات کر کے مسجد کے لیے فارغ وقت لے لینا چاہیے، لیکن اصل بات کرنے کی جگہ مسجد ہے. اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو بدلنا ہے. دعوت کے ذریعے پوری زندگی کو بدلنا ہے. میرے دوستو عزیزو، ہجرت وطن چھوڑنے کو نہیں کہتے. ہجرت کہتے ہیں ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے. ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا، یہ ہے ہجرت. ورنہ صرف ترک وطن ہجرت نہیں ہے. کتنی دنیا ہے جو وطن چھوڑ کے ملکوں میں کما رہے ہیں، ان کو مہاجر نہ کہا جائے گا. مہاجر کون ہے؟ کہ مہاجر تو وہ ہے جو ہجرت کرے، یعنی اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے غیر سے رخ پھیر کر اللہ کے اوامر کا پابند ہو جاوے. اس کو کہتے ہیں مہاجر، جو جہاں بھی ہو دین کے ساتھ ہو. حدیث میں فرمایا مہاجر وہ ہے جو جہاں بھی ہو دین کے ساتھ ہو، وہ مہاجر ہے. اس طرح میرے دوستو عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں میں پورا دین لانا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ادنا ریا بھی شرک ہے. ادنا ریا بھی شرک ہے. یہ 6 صفات جو 6 نمبر کہلاتے ہیں نا، اصل میں اب تو نمبر گنوانے کو لوگ 6 نمبر کہنے لگے ہیں. حضرت منتخب حدیث اس مقصد کے لیے لکھی تھی کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جاوے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جاوے، اور یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاویں. یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاویں. الحمدللہ ہمارا معمول ہے ہر صبح روانگی سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے خوب فضائل سنائے جاتے ہیں مجمع کو، تاکہ مجمع احتساب پر آ جاوے. اللہ کے راستے کی تکلیفوں پر کیا ملے گا، پیدل چلنے پر کیا ملے گا، بھوک پیاس پہ کیا ملے گا، بیماری پہ کیا ملے گا. صبح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فضائل ہی سنائے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو. کیونکہ بھائی دوستو عزیزو، بات یہ ہے جب تک داعیانہ مزاج نہیں بنے گا استقامت تو کام پہ ہوگی نہیں. ہم تو اس کام کو ایک تنظیم سمجھ کر اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں. وہ تو میرے دوستو صحابہ والا غم اللہ سے مانگنا پڑے گا. یہ کوئی قبولیت کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اتنی دیر 2.5 گھنٹے یہ کام کر لیا. قبولیت جو مقبول ہو جاتے ہیں نا اللہ کے ہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں. تم اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 6 نمبر یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ کلمہ، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص، تفریغ وقت. پچھلے چند سال پہلے کی بات ہے، مولانا احسان صاحب کہنے لگے میرے سے کہ وہ ایک آدمی نے 1.5 منٹ میں 6 نمبر بیان کر دیا. میں نے کہا 1.5 منٹ میں اس نے کیا 6 نمبر بیان کیے ہوں گے، نمبر ہی گنوائے ہوں گے. وہ تو ایک ایک صفت سے متعلق حدیثیں یاد کرو تاکہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے فرما رہے ہیں، نماز کا کیا معیار ہے، علم کسے کہتے ہیں، ذکر کسے کہتے ہیں. وہ تو احادیث سے معلوم ہوگا نا کہ ذکر کسے کہتے ہیں اور اخلاص کسے کہتے ہیں. حضرت نے سب سے زیادہ حدیثیں جمع کی اقراء مسلم میں، صرف مسلمانوں کو مسلمانوں کے حقوق کی تعلیم دینے کے لیے کہ مسلمان کا حق پہچانے کیا ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور صحیح حدیث ہے. آپ نے خود بیت اللہ کو مخاطب کیا، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا اونچا ہے اور تیرا احترام واجب ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. اقراء مسلم کسے کہتے ہیں، اخلاص نیت کسے کہتے ہیں، خبر ہی نہیں ہے. اکرام کہتے ہیں انزل الناس منازلهم
ہر آدمی کو اس کے مقام پر، اس کے مرتبے پر رکھو، یہ اکرام۔ اس لیے بات یاد رکھو، ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا، یہ کام لینے والے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کام لے، ورنہ عملہ ضائع ہو جائے گا۔ اکرام یہ نہیں ہے چائے پلا دی پانی پلا چائے پلا دی پانی پلا دیا، یہ کوئی اکرام نہیں ہے۔ یہ اکرام تو ایک رنڈی اگر کتے کا کر لے تو اس کو جنت مل جاوے۔ یہاں پانی پلانے کو کافی سمجھ رہے اکرام کے لیے۔ ایک زانیہ کتے کو پانی پلا دے، اس کو کیا مل جاوے؟ جنت۔ اکرام یہ نہیں ہے۔ اکرام کہتے ہیں ہر شخص کے مقام کو پہچاننا اور پہچان کر اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرنا اور اس سے کام لینا۔ علماء کا کیا مقام ہے، ان کا کیا استعمال ہے؟ ہمارا ان سے کیا، ہمارا دین ان سے متعلق ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا، مولانا علی اصغر فرماتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو، مولانا علی اصغر کے ملفوظات میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہر ایک کا مقام پہچانو، ہر ایک کا مقام پہچانو۔ جب ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو، ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو، ان میں خوبی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ کوئی بھی جنازہ آیا کرو تو مجھے بتایا کرو، میں آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ کہ آپ کا نماز پڑھانا اس مرنے والے کی مغفرت کا اور قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ آپ جب نماز کے لیے آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کی نماز پڑھانے سے روک دیا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس کام کا مزاج ہے، آپ سے صحابہ کو اس کا عادی بنایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی خوبی تلاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی کمپنی تو ہے نہیں کہ ان کو رکھو ان کو نکالو۔ اس کام میں آدمی معذور تو ہو سکتا ہے، معذول نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، کھلا ہوا کام ہے، یہ اعمال دعوت ہے، یہ اعمال عبادت ہے، یہ گشت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ مشورے ہیں، ان میں چلنا ہے اور ان میں چلتے چلتے مرنا ہے۔ کوئی کمپنی تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی ممبر ہے، نہ اس کی کوئی وزارت ہے، نہ کوئی صدارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ حضرت جی ہیں، فرمایا حضرت جی میں تو اپنے عملے کی وجہ سے ہوں، میرا عملہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اس کی خوبیاں تلاش کرو اور قربانیاں یاد کرو۔ اس کی قربانی کیا ہے؟ تو جنازہ لایا گیا، لیکن جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنا برا آدمی جو اپنی برائیوں میں مشہور تھا۔ حضرت عمر نے روک دیا آپ کو، یہ ہے رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہوں، آپ تشریف لے جائیے، اس کی نماز ہمیں سے کوئی پڑھا دے گا، آپ مت پڑھائیے۔ آپ نے اتنا سنتے ہی فوراً اعلان کیا مجمع میں، بھائی لوگوں تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہے یا رسول اللہ اس نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔
یہ درجہ ہے اس کا. ایک خوبی تلاش کرا یہ اعلان کر کے صحابہ کے درمیان، اور فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو، ولیکن سل عن الفطرہ، کہ ہاں فطرت کے بارے میں سوال کر سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے، اتنا پوچھ سکتے ہو، لیکن تمہیں اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے حضرت کو پیچھے ہٹا دیا اور نماز پڑھائی. تو میں ایک بات عرض کر رہا، یہ اکرام یہ نہیں کہ پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، یہ اکرام تو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے جیسا کیا مسلمان کرے گا آج کسی مسلمان کا، جو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے. جہجہ غفاری کئی دن تک آپ کے گھر کا سارا کھانا خود کھا جاتا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا اس وقت تک. جی ہاں، صحابہ نرم ٹکڑا چھانٹ کے مشرک قیدی کو دیتے تھے، اس لیے وہ اسلام لاتے تھے کہ مسلمان کا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا مہمان ہے، بڑے قید میں ہو، جو نرم ٹکڑا صحابی کے ہاتھ میں آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو پیش کرے کہ لو اس کو کھلاؤ، ہمارا مہمان ہے. کہ ایسا مشرک کیوں نے اسلام لاوے کہ جس کو نرم ٹکڑے تلاش کر کے روٹی کے کھلائے جاویں. تو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کا کیا مزاج ہے، کہ دعوت کے اندر بہت وسعت ہے. داعی کا دل تو عالم سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، داعی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے. تنگ دلی سے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے امت کبھی نہیں بنتی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کے قصے اور آپ کے اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملے، کہ ایک نے یہودیہ نے آپ کو زہر دیا، فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے تو اس سے کیا بدلہ لینا، یہودیہ سے چھوڑو. ایک نے آپ پر سحر کیا، اللہ نے بتا دیا فلاں نہیں کیا ہے، میں صحابہ نے کہا دیکھیں کہ نہیں چھوڑ دو، جب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو کیا ضرورت بتانے کی کس نے کیا. زہر کا اثر بھی آپ پر ہوا، سحر کا اثر بھی آپ پر ہوا، لیکن درگزر کر دیا کہ معاف کر دو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یاد رکھنا کہ اس امت کو اجتماعیت کے اسباب دیے گئے ہیں، اس امت کو اجتماعیت کے اسباب دیے گئے ہیں، کہ ایک سو اجتماعیت کے لیے دیا گیا کہ نبی جی آپ نرم ہو کر رہیے، اور دوسرا اجتماعیت کا حکم یہ کا عمل یہ دیا گیا کہ آپ درگزر کیجئے، اور تیسرا عمل یہ دیا گیا کہ آپ امام علیہ کے لیے استغفار کیجئے، اور چوتھا کام یہ بتایا گیا کہ آپ ساتھی سے مشورہ کیجئے. یہ چار کام بتائے گئے ہیں اجتماعیت کے لیے. اس لیے اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، تفرق کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہے. کیونکہ تفرق کا جو اثر ہے وہ تو یعنی نسلوں تک کو برباد کر دیتا ہے، یہلک الحرث والنسل. اور اجتماعیت کے اثرات کہ اللہ کی مدد ہے اجتماعیت کے ساتھ، ید اللہ علی الجماعہ. میں اس کو ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک مسجد ضرار اور ایک مسجد قباء. ایک مسجد کی تو بنیاد تقوی پر، ایک مسجد کی بنیاد تفریقے پر. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ مسجد قباء ضرور جایا کریں اور وہاں عبادت کیا کریں، اور مسجد ضرار کے فرمایا کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا، حالانکہ یہ بھی مسجد ہے. چند لوگوں نے ایمان مسلمانوں سے الگ ہو کر تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنا لی کہ ہم یہاں الگ کام کریں گے، حالانکہ مسجد ہے، دونوں مسجدیں ہیں، لیکن انہوں نے مسجد بنائی ہے تفرقے کی بنیاد پر. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ اس مسجد میں ہرگز قدم نہ رکھنا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو. اس کو جلا دیا گیا. یہ پورا واقعہ لکھا تھا مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں. تو وہ گئے اور انہوں نے کچھ ایندھن اکٹھا کیا اور اس کو آگ لگا دی. جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بھاگ گئے. وہ ختم ہو گئی مسجد, جگہ خالی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا ایک صحابی زید بن عاصم سے کہ تم یہاں گھر بنا لو. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نے تو آپ سے کہا یہاں قدم نہ رکھیں اور میں یہاں گھر بنا کے ہمیشہ رہوں. میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا, میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا. ہاں فلاں صحابی ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے مکان کی, ان کو دے دیں. آپ نے ان کو بلایا, ان کو بلا کے فرمایا کہ یہ جگہ تم لے لو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں گھر بنا لیا, مگر جب تک میں اس گھر میں رہا, اس مسجد کی جگہ پر جہاں امام والے کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنائی گئی تھی, فرماتے ہیں کہ میں جب تک اس گھر میں رہا میں بے اولاد رہا, مجھے اولاد نہیں ہوئی. اور میرے اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی کسی کبوتر نے وہاں گھونسلہ نہیں بنایا اور کبھی کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نہیں نکالے. اتنی نحوست تھی افتراق کی, اتنی نحوست تھی افتراق کی کہ نہ ان کو کوئی اولاد ہوئی, نہ کسی کبوتر نے گھونسلہ بنایا, نہ کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نکالے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, بہت ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اکرام کیا ہے. انظر الناس منازلهم, کہ ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھو. اور یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں, 4 باتیں عرض کی ہیں, کہ مشورہ اور درگزر اور ساتھیوں کے لیے استغفار اور نرم ہو کر رہنا ساتھیوں کے لیے, یہ 4 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بطور ہدایات ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گی لنفضوا من حولک, تو یہ آپ کے پاس سے سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک اخلاص, ایک قربانیاں. ایک اخلاص, ایک قربانیاں, یہ 2 چیزیں اصل ہیں. ایک اخلاص, ایک قربانیاں. استقامت واقعی مخلصین کو ہوگی, کیونکہ اس راستے میں آنے والی ناگواریوں کو برداشت مخلص ہی کر سکتا ہے, جس کو اللہ سے چاہیے, جس کو اللہ سے چاہیے, بندوں سے کچھ چاہیے ہی نہیں. اس لیے اپنے اندر ہم اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگا کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے, ادنا ریا بھی شرک ہے, ادنا ریا بھی شرک ہے. تو ایک ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے ہونا, ایک ہے استخلاص کہ اس کام کو کام کا ہو کر کرو, اس کام کو کام کا ہو کر کرو. میرے دوستو بزرگ عزیزو, اغراض اور اخلاص ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اغراض بھی ہو, اخلاص بھی ہو, یہ ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک استخلاص ہے, وہ یہ کہ کام کا ہو کر اپنے آپ کو کام کا اپنے اللہ کا ہو کر کام کرو, اللہ کے لیے کرو. کیونکہ کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا ہجرت کو باطل کر دیتا ہے. کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا ہجرت کو باطل کر دیتا ہے. سنو دھیان سے, ہجرت کو باطل کر دے گا کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ہوا یہ
بات اصل میں پیش اس لیے آئی، ایک جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں، ایک جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں، جماعت کے جانے کے وقت ایک صاحب ہو رہا ہے کہ جی مجھے بھی جماعت میں جوڑ دیا۔ بھئی تم پہلے سے کہاں تھے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو اصل میں بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں اور بڑے پرانے ساتھی ہیں، فلاں ملک میں انگریزی کی ضرورت ہے، میری بات بہت دھیان سے سننا بھائی۔ تو یہ اپنے کسی تجارتی کام سے جا رہے ہیں، وہ اپنا تجارتی کام بھی کر لیں گے اور جماعتیں بھی جڑ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس میں تو میں ان کو جوڑنے کا لیے، یہ اپنا تجارتی کام کریں، جا کے کریں، یہ بھی واپس آ جائیں گے تجارتی کام کر کے، فارغ ہو جائیں گے اس سے، پھر ہم دیکھیں کوئی جماعت ہوگی اس میں جوڑ دیں گے ان کو۔ لیکن تجارت اور دعوت دونوں ساتھ چلیں کہ جماعت بھی نکل جاؤں تجارت بھی کر لوں، میں کہ یہ تو نہیں ہونے گا۔ تو کہنے لگے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سیرت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے کام کا طریقہ مزاج، ہمارے کام کا طریقہ کیا ہے، مزاج کیا ہے۔ تو میں نے تو ان کو واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور پھر وہ شخص غیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاوے تو تم اس کو شہید مت کہو۔ ساتھیوں عرض کیا مومنین، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر وہ شہید کر دیا گیا، اس کی شہادت میں کیا شک ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ نکلا تو تھا بے شک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن نکلنے کے زمانے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس نے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تجارت کر لی، کچھ بیچا کچھ خریدا جس سے اس کو کچھ نفع ہو گیا، اور وہ نفع بھی آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا، تم یہ کہو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے۔ واقعی شہید تو یہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں سوچ رہا تھا، میرے کو علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ حج میں کوئی آدمی اگر تجارت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تجارت بھی کر سکتے ہو حج کے ساتھ، حالانکہ فریضہ ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس میں تجارت کی جا سکتی ہے۔ یہ کام اتنا نازک کام ہے کہ اپنی ہجرت، اللہ کے راستے کے خروج کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لو کہ اس میں ذاتی کوئی کام اگر شامل کر لیا تو ہجرت متاثر ہو گئی۔ فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ آدمی شہید نہیں کہلاوے گا اللہ کے یہاں، اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ یہ مہاجر نہیں ہے، مہاجر تو صرف اس کو کہتے ہیں جس کے نکلنے کی کوئی غرض نہیں سوائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے، اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی ارادہ نہ کرے۔ کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں کہ اس سے نکلتا ہوں مجھے ایک تیر مل جاوے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس تیر کے سوا دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اسے کہتے ہیں استخلاص، کہ اس راستے میں اللہ کے ہو کر، اللہ کے کام کے ہو کر نکلیں، کیونکہ اپنی اغراض کو خروج کے وقت میں شامل کر لینا یہ ہجرت کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے اور شہادت کے درجے سے روک دیتا ہے۔ اس میں حضرت عمر کا واقعہ سنایا ہے۔ اس لیے ہمیں ان نیتوں کے ساتھ اس محنت کو کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو، نیتوں کو خالص رکھو، کیونکہ دیکھو بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ کارنامے تو لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں، کیونکہ حسن خاتمہ کہ حسن خاتمہ جو ہے وہ صرف حسن عمل پر نہیں ہے، بلکہ حسن نیت بھی شرط ہے۔ حسن نیت، حسن عمل، یہ دونوں چیزیں ہوں حسن خاتمہ، تو پھر حسن خاتمہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اب اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے، اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے۔ دیکھو میری بات دھیان سے سننا بھائی، بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں لوگ دنیا میں، زندگی کے یعنی دنیا کے تمام شعبوں میں، حکومت میں، تجارت میں، زراعت میں، دعوت اور تبلیغ میں، جتنے بھی شعبے ہیں لوگ اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کام، فلاں کی یہ مدد کی ہے، ہم نے فلاں کام میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ حسن خاتمہ حسن نیت پر ہوگا، محض حسن عمل پر نہیں ہوگا۔ اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مقابلہ تھا مشرکین کے ساتھ، ایک طرف صحابہ کی فوج، ایک طرف مشرکین۔ صحابہ فرماتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان میں ایک آدمی، اور وہ اتنا زبردست حملہ کرتا تھا مشرکین پر کہ ایک ہی حملے میں اس نے 7-8 مشرکین کو قتل کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ آدمی کون ہے؟ چنانچہ اس آدمی کی وجہ سے، قزمان اس کا نام تھا، قزمان کی وجہ سے صحابہ کو فتح ہو گئی اور مشرکین کو شکست ہو گئی۔ صحابہ حیران تھے۔ پھر یہ جنگ کا میدان صاف ہو گیا، مشرکین چلے گئے، بھاگ گئے، فتح صحابہ کو ہو گئی۔ تو یہ قزمان کیونکہ زخم بہت آ گئے تھے تو ایک طرف پڑے ہوئے تھے میدان میں، سارے صحابہ جمع ہو گئے ان پر اور کہنے لگے قزمان تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، آج تم نے کمال کر دیے، تمہاری وجہ سے ہمیں فتح ہو گئی۔ قزمان نے کہا مجھے کہیں کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ تم میری قوم کے لوگ ہو، تم میری قوم کے لوگ ہو، میں نے اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ حالانکہ صحابہ کی مدد کی ہے، صحابہ کی مدد اسلام کی مدد، لیکن قزمان نے صاف کہہ دیا کہ میں نے تو، تم میری قوم کے لوگ ہو اس لیے میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ قزمان کے زخموں کی تکلیف زیادہ بڑھی تو قزمان نے ان زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایک تیر نکالا اپنے ترکش میں سے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، خودکشی کی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، کام بڑے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اپنی نیتوں کو ہر وقت حاضر رکھو۔ ہم سمجھتے تھے تصحیح نیت کا مطلب ہے احضار نیت، کہ نیت کو حاضر رکھو ہر وقت، ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان تمام چیزوں کی حقیقت کو اندر اتارنے کے لیے، اس کے لیے نقل حرکت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل میں
اس محنت کے کرنے کے لیے وہ جذبہ، وہ طریقہ چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ داعی وہ ہوتا ہے جو اس طریقے اور اس جذبے کا اپنے آپ کو پابند کر کے چلاوے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل خوب بیان کرو، خوب بیان کرو۔ یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ جتنے خروج کے فضائل ہیں وہ خروج کے فضائل ہیں۔ اصل میں جتنے بھی خروج کے فضائل تھے امت نے انہیں قتال کے فضائل سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی کی ہے۔ امت کے اندر جو ٹھہراؤ آیا ہے، جو جمود آیا ہے، اللہ کے راستے پھرنے کا جو جذبہ ختم ہوا ہے، وہ صرف اس لیے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری آیتیں روایتیں قتال کے لیے ہیں، حالانکہ قتال انتہائی جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو بذات خود مطلوب ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا تو بذات خود مطلوب ہے۔ یہ تو ایک عارض ہے جو کبھی پیش آیا کبھی پیش نہ آیا۔ اللہ کے راستے کا خروج تو بذات خود مطلوب ہے۔ ہمارے جمود کا سبب یہ ہے کہ ہمیں نکلنے کے فضائل ہر وقت یاد نہیں رہتے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر، حرمین کی نماز، ایک نماز 1,00,000 کے برابر، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے کی فضیلت حرمین کے عمل سے زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات اس لیے سکھلائی تھی، پڑھائی تھی، تاکہ میرے صحابہ میں، میری امت کے اندر جمود نہ پیدا ہو جاوے، ٹھہراؤ نہ پیدا ہو جاوے۔ جب مدینہ منورہ جس کے فضائل مسلم ہیں وہاں رہ کر عمل کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے سے افضل نہیں ہے، تو میری آپ کی بستیوں کی کیا حیثیت رہ گئی کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہاں رہ کر عمل کر لینا کافی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا جب حرمین میں رہ کر کرنے سے افضل ہے، تو پھر میرے دوستوں خود ہی فیصلہ کرو، کیونکہ یہ بات کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ میں کہ عبداللہ تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے چلی گئی۔ اگر خیال یہ ہے کہ بھئی خیر کے کام تو اور بھی ہیں، یہی تو نہیں ہے، تو میرے دوستو عزیزو، آپ نے یہ خیال بھی صاف کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ نے خیال صاف کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح جانے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات صحابہ میں اس طرح چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا، اور پیش آیا معاذ کے ساتھ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے صحابہ میں سب سے بڑے مفتی، وہ ٹھہر گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت روانہ ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا معاذ تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ کیا تم بھول گئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا عبداللہ بن رواحہ سے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ بات صحابہ سے صحابہ میں منتقل ہوتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں امت کے درمیان سے اللہ کے راستے کے خروج کے فضائل ختم ہو گئے، اور خروج کے فضائل کو ایسی چیز پر محمول کر دیا جو کبھی پائے جائے کبھی پائی نہ جاوے، جو ہر حال میں موجود نہیں ہے، اس پر عارض پر مستقل کے فضائل کو محمول کر دیا، عارض پر محمول کر دیا ہے مستقل کے فضائل کو، حالانکہ نکلنے کے مستقل فضائل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، خوب فضائل ایسا نکلنے کا مزاج بنایا کہ رات کی جماعت بن گئی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی جاویں صبح کو چلے جاویں؟ آپ نے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ میاں جی محراب صاحب ہمیں سنانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ جماعت بن کے بیٹھی ہوئی تھی، حضرت تشریف لائے اندر سے کہ تم گئے نہیں؟ حضرت نے فرمایا، ساتھیوں نے کہا حضرت تو رات ہو گئی صبح نکل جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کیوں جنت کے باغوں میں رات نہیں گزارنا چاہتے؟
پھر صحابہ کی بات نقل کر کے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے، جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے۔ ہمیں اس کا اتنا استحضار دھیان رکھنا پڑے گا۔ یہ تو بھائی دوستو کیا بتاؤں، یہ کہتا نا جی 3 دن نہیں لگ رہے، چلا نہیں لگ رہا، سب اس لیے ہے کہ ابھی تک ہمارا جذبہ صحابہ والا جذبہ نہیں ہے۔ ورنہ دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، اللہ کے راستے کے خروج میں کمی کا آنا، جب تک امت اس کو جرم نہیں سمجھے گی اس وقت تک نقل و حرکت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ کیوں نہیں یاد کرتے کعب بن مالک کے واقعے کو؟ سارے غزوات میں شریک ہوئے، صرف غزوہ تبوک میں نہیں گئے، صرف تبوک میں نہیں گئے۔ بھئی ہر سال نکلتے ہیں، اگر اس سال نکلتے کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ہمارے دل کا اندر کا یہ وجدان ہونا چاہیے، اللہ کے راستے کے نقل میں کمی آنا اللہ کے تعلق میں کمی پیدا کرے گا۔ ایک گشتہ چھوٹ جانا اگلی نماز پر اثر ڈالے گا، تعلیم حلقوں میں نہ بیٹھنا احتساب میں کمی کرے گا، اس کا ہمیں یقین ہو۔ اعمال دعوت چھوٹ جانے سے اس طرح ایمان اور اعمال میں ضعف محسوس ہو جس طرح ایک وقت کھانا نہ کھانے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس کام سے مناسبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے کعب بن مالک کے واقعے کو اتنا لمبا کیا، 50 راتیں گزر گئیں، آپ سلام کلام نہیں کر رہے۔ حضرت فرماتے تھے اس واقعے کا مقصد قیامت تک امت کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت بتانا تھا کہ اللہ کے راستے خروج کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جتنے بھی فضائل ہیں وہ نفس خروج کے فضائل ہیں کہ اللہ کے راستے کی نقل اور پھر اس پر فضائل خوب بیان کرو کہ کیونکہ پیدل جماعت سے بڑھ کر تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ 2 عمل ہیں حدیثوں میں جو ملتے ہیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے، ایک پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت اور ایک مساجد کا اعمال سے آباد رکھنا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہوتا ہے وہ مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے کا پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا موقع ہے، تو جو اللہ کے غصے کے مظاہر دنیا میں ہیں فسادات اور حالات کی شکل میں، کیا پیدل نقل و حرکت سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ خوب فضائل بیان کیا کرو کہ اللہ کے راستے پیدل چلنے پر جو غبار اڑے گا، اتنا مشک ہر چلنے والے کو قیامت میں دیا جائے گا، اور اللہ کے راستے میں پیدل چلنے میں غبار اور جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ فضائل خوب بیان کرو، خوب بیان کرو۔ یہ تو اصل میں جب تک ہمارے اپنے اندر میں تقاضا نکلنے کا نہیں ہوگا نا، باہر کی تشکیلیں کسی کو نہیں نکال سکتی، اور اگر کسی کے نکالنے سے نکل گئے تو کیا نکلنے کا مزہ ہے؟ اگر کسی کے نکالنے سے نکلے تو نکلنے کا کیا مزہ؟ جب تک خود ذاتی طور پر کام کو کام سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول نہ کرواوے۔ سمجھتے تھے جو اپنے دنیاوی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس راستے میں نکلنے کا نظم بنائیں گے، ان کی ذاتی زندگیوں میں تو چاہے دین آ جائے، لیکن ایسے لوگوں سے دنیا میں کوئی دینی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام والا جذبہ اور صحابہ کرام والا طریقہ درکار ہے، مقامی کام میں بھی، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی۔ فرمائے بھائی انشاءاللہ اس کے لیے سب تیار ہیں نا؟ جو باتیں عرض کی ہیں ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں، جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ بھائی اب مسجدوں کو آباد اس طرح کرو کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا کرو مسجدوں میں۔ ہمیں کیونکہ سیرت میں یہی ملتا ہے، تو دیکھو حیات الصحابہ میں حضرت نے ایمان کی مجالس کا تذکرہ کیا ہے، حیات الصحابہ کے شروع میں، اس کو دھیان سے پڑھ لیجو۔